السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر جس کا تعلق اس سے پہلی والی آیتوں سے ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اور اسی طریقے سے جو حج کرنے جا رہے ہیں اور ان حاجیوں میں سے جو حج تمتع اور حج قران کا نیت کیے ہوئے ہیں، جن کو قربانی پیش کرنی ہے، اللہ رب العالمین ان کے قربانی کے تعلق سے بتلا رہا ہے کہ تمہیں کس طریقے سے جانوروں کو ذبح کرنا ہے اور ان کے اوپر ان کے ذبح کے وقت کن کا نام لینا ہے۔ وہی تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوى منکم، کہ اے لوگو جو تم قربانی اللہ رب العالمین کے راہ میں پیش کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، اس جانور کا اتنا گوشت اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ اس کا خون اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے، وہ ہے تمہاری نیت، کہ تم کس نیت سے اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی کو کر رہے ہو، تم کس نیت سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جانور کو ذبح کر رہے ہو۔ کیا تمہارا مقصد دکھاوا تو نہیں ہے؟ کیا تمہارا مقصد سمعہ اور ریا تو نہیں ہے؟ یا تمہارا مقصد صرف اور صرف خالص اللہ رب العالمین کی وجہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ نیت کو دیکھتا ہے، اور تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اللہ رب العالمین حسب نیت اعمال کو قبول کرتا ہے۔ آپ کس نیت سے اللہ رب العالمین کے راستے میں کون سا نیکی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو دیکھے گا۔ وہی پھر اللہ رب العالمین نے کہا، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اسی طریقے سے ان قربانی کے جانوروں کو، چاہے وہ اونٹ ہوں، چاہے وہ گائے ہوں، چاہے وہ بھیڑ و دمبے ہوں، چاہے وہ بکرا اور بکری ہوں، اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے تابع کر کے رکھا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرو۔ کس چیز پر؟ جو رہنمائی، جو رشد و ہدایت اللہ رب العالمین نے تمہاری کی ہے حق کی طرف، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں متبعین حق میں سے بنایا ہے، تم صحیح اسلام اور صحیح ایمان سے متصف ہو، اور تمام دھرموں میں سے جو سب سے صحیح دھرم ہے، جو آپ کو فلاح اور کامرانی کی طرف لے کے جانے والا اس دھرم ہے، وہ اسلام، اس کی طرف اللہ رب العالمین نے آپ کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس پر کیا کیجئے؟ آپ اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کیجئے، اللہ رب العالمین کی تمجید کیجئے، تحمید کیجئے، حمد و ثنا بیان کیجئے، اور اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کیجئے۔ وبشر المحسنین، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو، محسنین بندوں کو، جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اور اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے جو محسن ہیں، ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، ان کو آپ بشارت دے دیجئے دنیا اور آخرت کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین
فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے ان نیک مسلم مومن جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ رب العالمین ہی کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ دفاع کرتا ہے، یعنی کافروں، اللہ رب العالمین ان کی طرف سے کافروں سے مقابلہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا دفاع کیا سن 6 ہجری میں، جب مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے ان کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور ان کو واپس آنا پڑا۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا دفاع کیا، 2 سال بعد مسلمان پورے غلبت کے ساتھ غالبانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو وہی اللہ رب العالمین فرما رہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، لیکن کب؟ جب ہمارا ایمان کی طرح ہوگا، جب ہمارا ایمان صحابہ کرام تابعین اعظام کے ایمان کی طرح ہوگا، تب جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، اللہ رب العالمین تمہارے ہی مقدر میں فتح یابی اور کامرانی لکھے گا، اللہ رب العالمین تم کو فتح سے ہمکنار کرے گا، اللہ رب العالمین تم کو کامیاب کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے، اللہ has made a condition for this, if you follow him then he will give you success۔ اللہ رب العالمین نے ایک کنڈیشن بنائی ہے کہ تم کو پکا سچا مسلمان بن کے رہنا ہے، لیکن اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا، صرف ہم نام کے مسلمان ہوں گے، تو زیادہ توقعات اور ایکسپیکٹیشن کی امید مت کیجیے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور اللہ رب العالمین ہر خائن اور کافر جو کہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی کفور نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، جن کو ابھی تک جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور قتال کا حکم نہیں دیا گیا تھا، گرچہ ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے گئے تھے، ان کے گھر کو چھین لیا گیا تھا، ان کے مال و دولت کو چھین لیا گیا تھا، ان کو طرح طرح کی تکلیف دی جاتی تھی، ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا تھا، اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو ابھی تک جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ اکثر مفسرین اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت سے اور اس آیت کو سب سے پہلی آیت بتلاتے ہیں جس کے اندر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت 2 بنا پر دی، 2 وجہوں سے دی۔ پہلی وجہ کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا جب وہ مکہ کے اندر رہ رہے تھے، جب انہوں نے ایمان لے آئے تو ان کو ستایا گیا، ان کو بے جا تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کو مکہ چھوڑنے پر، اپنا گھر بار چھوڑنے پر، اپنا مال و دولت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور وہ ہجرت کر کے کبھی حبشہ جاتے، پھر حبشہ جاتے، پھر کبھی مدینہ جاتے یا کہیں اور نکل جاتے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ رب العالمین نے ان مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ کیوں اجازت دے دی ہے؟ جنگ کی کیوں اجازت دی ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین ان کو اجازت دی ہے؟ بانہم ظلموا، کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کو ستایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کے مال و دولت کو چھینا گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں ناحق ہوئی ہیں۔ کیسے ہوئی ہیں؟ ناحق ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے
اپنے کلمہ کی بلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جنگ کی اجازت دی جب وہ مدینہ کے اندر آ گئے تھے ہجرت کر کے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد کے لیے کیا ہے، اور ان کی مدد پر اللہ رب العالمین قادر ہے، یعنی مسلمانوں کی مدد پر اللہ رب العالمین کیا ہے، قادر ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی۔ غزوہ بدر مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے ہزاروں فرشتوں کو نازل کیا جو مسلمانوں کی طرف سے قتال کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بغیر حق کے، ناحق، جو لوگ ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کا کوئی گناہ، کوئی ظلم نہیں تھا، بس یہی ظلم تھی ان کی، اور ان کی گناہ یہی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اللہ ربنا، کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے۔ ان کے اسی قول کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور وہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے، بعض مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، بعض کہیں اور نکل گئے۔ تو وہی الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے ہیں، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے تھے۔ ان کا گناہ بس یہی تھا، اسی وجہ سے ان کو ان کے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ لوگ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف نکل گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو، جو لوگ دوسروں کے ساتھ ناحق ظلم کرتے ہیں، اگر ہم اس کو نہ ہٹاتے تو دنیا کے اندر فساد ہی برپا ہو جاتے، کیونکہ جو طاقتور لوگ ہوتے، جو امیر ہوتے، وہ غریبوں کو جینے نہیں دیتے، جو طاقتور ہوتے وہ کمزوروں کو جینے نہیں دیتے، ان کو نگل جاتے۔ تو وہی اللہ رب العالمین کہہ رہا لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے نہ ہٹاتا، یعنی بعض لوگوں کے ذریعے، بعض لوگوں کو، یعنی جو طاقتور لوگ ہیں ان کو دوسرے لوگوں کو لا کر کے اللہ رب العالمین ان کو نہ ختم کر دیتا، تو کیا ہوتے؟ لحدمت صوامع، صوامع کسے کہتے ہیں؟ جو راہب ہوتے ہیں، ان کے جو چھوٹے سے گھر ہوتے ہیں جس کے اندر وہ عبادت کرتے ہیں، یا جس کو ہم سہل لفظ میں چھوٹا گرجا کہہ سکتے ہیں کہ لحدمت صوامع، تو جو چھوٹے راہبوں کے عبادت خانے ہوتے تھے وہ ڈھا دیے جاتے، وہ تباہ برباد کر دیے جاتے۔ وبیع، اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے چرچ اور گرجا گھر ہوتے وہ بھی توڑ پھوڑ دیے جاتے، ڈھا دیے جاتے۔ وصلوات، اور اسی طریقے سے صلوات سے مراد یہاں یہودیوں کے معبد خانے ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، کہ یہودیوں کے جو معبد تھے، یہودیوں کے جو عبادت خانے تھے، ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا جاتا۔ وہ مساجد، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو عبادت کی جگہیں ہیں،
جو مسجدیں ہیں ان کو بھی توڑ پھوڑ دیا جاتا. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں پر بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کیا کہہ دیتا، ان تمام چیزوں کو لوگ توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیتے. وہ طاقتور لوگ کمزوروں کو نگل جاتے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے ہر اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کی مدد کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی مدد کیسے کرتا ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین کو مانتا ہے اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے میں مدد کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کی مدد کرتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ان کا حامی و ناصر و مددگار ہوتا ہے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں کھڑا ہوتا ہے. اسے کئی سارے مثال ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہجرت کا ہو، یا مسلمانوں کا واقعہ غزوہ بدر کا ہو، یا مسلمانوں کا واقعہ غزوہ حنین کا ہو، یا مسلمانوں کا واقعہ غزوہ طائف کا ہو. ہمیشہ اللہ رب العالمین، چاہے مسلمانوں کا واقعہ غزوہ خندق کا ہو، ہمیشہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی، جو اللہ رب العالمین کی مدد کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکام کی اتباع کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ہمیشہ ان کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہاں کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور کہا تاکید کے لیے، تاکید کے ساتھ. یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو تاکید کے لفظ استعمال کیے، ایک لام اور دوسرا نون ثقیلہ، کہ اللہ رب العالمین ضرور بالضرور اپنے بندوں کی مدد کرے گا جو اللہ رب العالمین کی مدد کریں گے. ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ طاقتور ہے، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ غالب ہے. اللہ رب العالمین پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، اور مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کو مغلوب نہیں کر سکتی. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اور ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اس آیت کی شرح انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.